آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل یہ خبر گردش کرتی رہی کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان جلد مشہور امریکی کمپنی ٹیسلا کے سینئر ایگزیکٹو سے ملاقات کریں گے، جس میں وہ ان کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے آمادہ کریں گے۔ یہ خبر صابر شاکر صاحب نے بریک کی تھی، اور اس خبر کے بریک ہوتے ہی گویا ایک کوہرام بپا ہو گیا، اور فیس بک، ٹویٹر اور دوسرے سوشل میڈیا پر عوام کی طرف سے ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آیا۔ لیکن ٹیسلا ایک امریکی صنعت کا بہت بڑا نام ہے، اور پچھلے کچھ ہی سالوں میں، غالباً 10 سے 12 سال میں، ٹیسلا نے اپنے کمپیٹیٹرز، یا یوں کہہ لیں کہ بڑے بڑے جو نام ہیں انڈسٹری کے، ہونڈا، ٹویوٹا، نسان، یورپین برانڈز، امریکن برانڈز، ان کو اپنے نت نئے الیکٹرک ماڈلز کے ذریعے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اب دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی ہے آٹوموٹیو۔ انہوں نے حال ہی میں یہ بھی فیصلہ کیا ہے، یا اعلان کیا ہے، کہ وہ یورپ اور ایشیا میں کچھ ممالک میں، انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ وہ جلدی ادھر بھی اپنے پلانٹ لگائیں گے۔ اب وہ پاکستان میں اپنا پلانٹ لگاتے ہیں یا سرمایہ کاری کا اعلان کرتے ہیں، یہ تو دیکھنے والی بات ہے، مگر اس سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں الیکٹرک کارز کا وقت آن پہنچا ہے؟ دنیا جس ڈگر پر چل رہی ہے اس کے نتیجے میں بڑی بڑی موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے نزدیک سالانہ دنیا بھر سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں 25% حصہ ان گاڑیوں، بسوں اور ٹرکوں کا ہوتا ہے جو پیٹرول یا ڈیزل پر چلتی ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کی فضا میں زیادہ مقدار کے باعث عالمی درجہ حرارت میں جو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس پر قابو پانے کے لیے ایک ممکنہ حل یہ ہے کہ پیٹرول یا ڈیزل پر چلنے والی سواریوں کو بجلی پر چلنے والی سواریوں سے تبدیل کر دیا جائے۔ ویسے تو الیکٹرک گاڑیاں کئی سالوں سے دنیا بھر میں چل رہی ہیں، مگر حالیہ برسوں میں ٹیکنالوجی اور حکومتی پالیسیوں میں جدت کے باعث اب وہ دنیا بھر میں صارفین کی جانب سے بڑے پیمانے پر اپنائی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں ناروے نے یہ اعلان کیا کہ 2025 تک معدنی تیل سے چلنے والی تمام گاڑیوں کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے گی۔ اسی طرح کے اعلانات نیدرلینڈز، برطانیہ اور فرانس سمیت کئی دوسرے ممالک میں بھی سننے میں آئے، جن میں 2030 سے 2040 تک الیکٹرک سواریوں کو کلی طور پر اپنانے کی پالیسی کا اجرا کیا گیا۔ پاکستان کا بھی 2030 کا ایک ہدف ہے۔ 2019 میں حکومت کی طرف سے جاری کی گئی پالیسی کے تحت 2030 تک تقریباً 30% گاڑیاں جو پیٹرول یا ڈیزل پر چلتی ہیں ان کو الیکٹرک میں تبدیل کیا جانا ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی پن بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت، بڑے بڑے شہروں کو پینے کی صاف پانی کی فراہمی اور زرعی اور مویشی پیداوار کو بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور غیر یقینی بارشوں سے شدید خطرات لاحق ہے۔ نئی الیکٹرک وہیکلز پالیسی ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب لاہور شہر کی ہوا کا معیار اب نئی دلی سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے کچھ برسوں سے ہر سال دھوئیں اور دھند کا مرکب اسموگ لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ نومبر 2019 میں اسی کے باعث 3 مرتبہ اسکولز بند کیے گئے۔ یہ مسئلہ صرف لاہور تک محدود نہیں، کراچی، پشاور اور فیصل آباد کا شمار بھی ہر سال چین اور بھارت کے کئی شہروں کے ہمراہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر فضائی آلودگی میں تقریباً 40% حصہ پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی سواریوں کا ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں یہ شرح 20% تک ہے۔ اس آلودگی کے باعث ہر سال پاکستان میں تقریباً 1,35,000 اموات ہوتی ہیں اور جی ڈی پی کو 6% یا تقریباً $50 بلین کا نقصان ہوتا ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال سے نہ صرف فضائی آلودگی میں کمی کی جا سکتی ہے، بلکہ قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع اور معاشی نقصان سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ مگر صرف یہی نہیں، الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ شروعات کے لیے صارفین گاڑی کے فیول اور مینٹیننس پر ہر ماہ جو رقم خرچ کرتے ہیں اس میں ایک بڑی بچت کی جا سکتی ہے۔ آپ کے جن دوستوں کے پاس ہائبرڈ گاڑیاں ہیں وہ ضرور اس بات کی گواہی دیں گے۔ ایک اس جیسی پیٹرول گاڑی کو
کینیڈا میں چلانے کا خرچہ تقریباً $1.5 سے $2 ہوتا ہے۔ آپ کی گاڑی کا انجن سائز کچھ بھی ہو، 100 کلومیٹر کا سفر آپ کو تقریباً $10 سے $20 کے درمیان پڑے گا۔ وہی 100 کلومیٹر کا سفر اگر آپ الیکٹرک کار پہ کریں تو وہ آپ کو $3 سے $4 کا پڑے گا۔ پاکستان کے تناظر میں ایک الیکٹرک موٹر بائک کا صارف اپنے ماہانہ پیٹرول خرچے میں تقریباً 5 سے 6 ہزار روپے اور ایک چھوٹی کار چلانے والا صارف 800 سی سی پیٹرول کار کے مقابلے میں تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے کی ماہانہ بچت کی امید کر سکتا ہے۔ انفرادی سطح کی اس بچت کو اگر ہم قومی سطح پر لے جائیں تو ہر سال تیل کے درآمدی بل میں کمی کے باعث زر مبادلہ کے ذخائر میں ایک بہت بڑی بچت کی جا سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کا ٹرانسپورٹ سیکٹر تیل پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے اور یہ تیل زیادہ تر درآمد کیا جاتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان تیل کی درآمد پر ہر سال $13 بلین کی خطی رقم خرچ کرتا ہے، اور اگر صورتحال یوں ہی چلتی رہی تو 2025 تک یہ رقم $30 بلین تک جا سکتی ہے۔ ان $13 بلین میں سے تقریباً $2 بلین گاڑیوں کے فیول امپورٹ پر خرچ ہوتا ہے، جو کسی بھی طور پر کوئی معمولی رقم نہیں۔ الیکٹرک گاڑیوں کے زیادہ سے زیادہ استعمال سے اس خرچے کو اگر مکمل طور پر ختم نہیں تو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی کاغذ پر ایک زبردست منصوبہ لگتی ہے، مگر اس منصوبے پر عمل کی راہ میں کئی رکاوٹیں حائل ہیں، اور کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک انتہائی دشوار عمل ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں 2019 کے اواخر میں تقریباً 70 لاکھ الیکٹرک وہیکلز کی سیل کے پیچھے جن عوامل کا عمل دخل تھا، ان میں الیکٹرک وہیکلز کے مختلف ماڈل کی دستیابی، قیمتوں میں کمی کے لیے مراعات، جگہ جگہ چارجنگ کی سہولیات اور صارفین میں آگاہی کی مہم قابل ذکر ہیں۔ پاکستان کو اگر اپنے اہداف حاصل کرنے ہیں تو پاکستان کو بھی جنگی بنیادوں پر ایسے ہی اقدامات کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے مختلف حکومتی وزارتوں کو آپس میں ہم آہنگی سے کام کرنا ہوگا۔ ایک الیکٹرک کار کی قیمت عام طور پر ایک پیٹرول کار سے 30 سے 40% زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے پاکستان کی EV پالیسی میں الیکٹرک گاڑی کی امپورٹ ڈیوٹی پر کافی رعایت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مراحل شامل کی گئی ہیں تاکہ الیکٹرک گاڑیوں کی قیمت کو پیٹرول گاڑی کے برابر لایا جا سکے، مگر کچھ لوگوں کے نزدیک الیکٹرک گاڑیوں اور چارجنگ کے نظام میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے یہ مراحل ناکافی ہیں۔ ان کے نزدیک حکومت پاکستان کو بھی ترقی یافتہ ممالک کی طرح الیکٹرک گاڑیوں پر کیش ڈسکاؤنٹس اور ہائی ویز پر ان کے لیے مخصوص لینز فراہم کرنی چاہیے۔ یہ تجاویز بے شک بہت زبردست ہیں، مگر پاکستان ایک امیر ملک نہیں، اور فی الحال حکومت کی طرف سے رعایتی ڈیوٹیز اور ٹیکس میں بڑی چھوٹ کوئی معمولی اقدامات ہرگز نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ ساری مراحل ہر بیٹری سائز کی الیکٹرک گاڑی کے لیے ہیں، جبکہ 50 کلو واٹ بیٹری اور اس سے کم سائز والی کار کے لیے اس سے بھی زیادہ مراحل ہیں۔ پاکستان میں تاریخی طور پر گاڑیوں کی مارکیٹ پر ہمیشہ سے جاپانی کمپنیاں حاوی رہی ہیں۔ ٹویوٹا اور ہونڈا کو سب سے زیادہ منافع سیڈان قسم کی کار سیل سے ملتا ہے، اس لیے 50 کلو واٹ کیٹیگری میں زیادہ مراحل سے ان کی مارکیٹ کو زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ان کے علاوہ ہیونڈائی اور کیا نے پچھلے کچھ سالوں میں پیٹرول کاروں کے کارخانوں میں جو سرمایہ کاری کی ہے، وہ الیکٹرک کاروں کے عام ہونے سے پہلے نہ صرف اس رقم کی بھرپائی بلکہ تگڑا منافع بھی کمانا چاہتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے 50 کلو واٹ سے بڑی الیکٹرک کاروں کو اضافی مراحل نہ دینے سے ایک طبقے کے نزدیک ان بڑی کمپنیوں کے کاروبار کو تحفظ دیا گیا ہے۔ مگر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان میں چاہے کوئی بھی حکومت ہو، اس کے لیے پیٹرول گاڑیوں اور الیکٹرک گاڑیوں کے درمیان فی الحال ایک توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ باقی عوامل کے ساتھ ساتھ الیکٹرک کارز کو عام کرنے کی راہ میں دو انتہائی اہم چیلنجز درپیش ہیں۔ پہلا بڑا چیلنج بلا تعطل بجلی کی فراہمی۔ لوڈ شیڈنگ کی داستانوں کے باعث ایک عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کی ضروریات پورا کرنے کی صلاحیت موجود نہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پاکستان میں تقریباً 42 ٹیرا واٹ اضافی بجلی پیدا کرنے کی قابلیت موجود ہے، جو نظام ترسیل و تقسیم کے نقائص اور طلب و رسد میں اتار چڑھاؤ کے باعث استعمال نہیں ہو پاتی۔ نہ صرف یہ بلکہ 2025 تک اس اضافی بجلی میں 15,000 مزید میگا واٹ شامل ہو جانے کی توقع ہے۔ حکومت پاکستان کو معاہدوں کے تحت نہ صرف استعمال شدہ بلکہ غیر استعمال شدہ بجلی کی بھی پوری ادائیگی کرنا ہوتی ہے، جس کو ہم عام اصطلاح میں کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 1000 میگا واٹ بجلی سے تقریباً 5 لاکھ الیکٹرک کاروں کی چارجنگ کی جا سکتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر موجودہ سسٹم میں اضافی غیر استعمال شدہ بجلی کو الیکٹرک کاروں کی چارجنگ کے لیے استعمال میں لے آیا جائے تو حکومت کتنی بڑی بچت کر سکتی ہے۔ ہاں، مگر صرف اضافی بجلی پیدا کرنے کی قابلیت سے آپ الیکٹرک کاروں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔
सड़कों पर बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक कारों की तादाद के पेश नज़र बिजली के निज़ाम तरसील और तकसीम में ज़बरदस्त तोसी और ताकत लाना पड़ेगी ताकि पीक औकात पर बिजली सार्फिन को बर वक्त मैसर आ सके। सफरी ज़रूरियात के लिए ये अमर इंतहाई अहम है कि चार्जिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी बिला तातुल हो, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मुल्क भर में जगह जगह इलेक्ट्रिक कारों की चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन का एक मरबूत ढांचा मौजूद हो। ये है हमारा दूसरा बड़ा चैलेंज। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का ढांचा पेट्रोल स्टेशन का जाल बिछाने से ज्यादा मुश्किल काम है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल पेट्रोल कार को देखें तो उसका टैंक तकरीबन 5 से 7 मिनटों में मुकम्मल फुल हो जाता है, जबकि अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार को लें तो वो एक तेज रफ्तार डीसी चार्जिंग स्टेशन पर भी तकरीबन आधा घंटा सर्व करेगी मुकम्मल चार्ज होने के लिए। पेट्रोल स्टेशन के मालिकान को ज़ेर ज़मीन फ्यूल टैंक नस्ब करने के लिए इंतज़ामिया से एक तवील अमल के बाद इजाज़त मिलती है। हाँ, मगर एक बार वो टैंक लग जाए तो फ्यूल टैंकर्स वक्तन फ़वक्तन आकर उस टैंक को उस स्टेशन की मांग के हिसाब से भरकर चले जाते हैं। फ्यूल की जब तक तलब ना हो वो तब तक उस टैंक में ज़ख़ीरा रहता है। इलेक्ट्रिक कार्स चार्जर के मामले में सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ आप पेट्रोल की तरह बिजली को किसी टैंक में ज़ख़ीरा नहीं कर सकते। अगर एक चार्जिंग स्टेशन पर मुतअद्दिद चार्जर्स नस्ब हैं तो बुनियादी मफरूज़ा ये है कि उनमें से अक्सरियत या तमाम चार्जर्स एक ही वक्त में इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसा कि आप पेट्रोल स्टेशन पर भी देखते हैं। तमाम चार्जर्स का एक ही वक्त में ज़ेर इस्तेमाल होने के लिए ये ज़रूरी है कि बिजली के निज़ाम में इतनी सकत मौजूद हो कि वो बेक वक्त तमाम चार्जर्स को क़ुव्वत फराहम कर सके। अमेरिका या कनाडा में आम हालात में जब लोग वीकेंड्स पर बड़ी तादाद में निकलते हैं तब भी पेट्रोल स्टेशन पर किसी भी गाड़ी को 15 से 20 मिनट से ज़्यादा का इंतजार नहीं करना पड़ता। उसी वीकेंड पर टेस्ला की सवारियों के लिए इस तरह के चार्जिंग स्टेशन पर 2 से 3 घंटे का इंतजार मामूल की बात है। मगर पेट्रोल कार्स के मुकाबले में इलेक्ट्रिक कार्स में एक खुसूसियत ये है कि आप उनको चार्जिंग स्टेशन पर ले जाने के साथ साथ अपने घर या ऑफिस में भी चार्ज कर सकते हैं। मगर ये उन अफराद या ख़ानदानों के लिए मुमकिन है जो ज़मीनी मकान या घर में रहते हों जिसमें कार की मखसूस पार्किंग मौजूद हो। ऐसी सूरत में आपका जब दिल चाहा कार को मोबाइल फ़ोन की तरह चार्ज पर लगा दिया। मगर उन अफराद का क्या जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहते हों? उनके लिए अपने घर के इलेक्ट्रिक आउटलेट से अपनी कार को चार्ज करना मुमकिन नहीं है। बड़े शहरों में बड़ी तादाद में लोग अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहते हैं और उन्हीं शहरों में ही फ़िज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा है। इस आलूदगी की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रिक कार्स के इस्तेमाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी इन्हीं शहरों को है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा जब तक अपनी कार की चार्जिंग को लेकर फिक्रमंद रहेगा तब तक लोग इलेक्ट्रिक कार्स खरीदने की तरफ माइल नहीं हो सकेंगे। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। सारिफीन इलेक्ट्रिक कार्स खरीदने से पहले चार्जिंग सहूलियात का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सरमायाकार लोग चार्जिंग स्टेशन पर पैसा लगाने से पहले इलेक्ट्रिक कार्स में इजाफा चाहते हैं। ये कुछ ऐसा ही सवाल है जैसा कि पहले मुर्गी आए या अंडा। बहुत से लोगों का यह मानना है कि इलेक्ट्रिक कार का कल्चर सिर्फ उसी सूरत फ़रोग़ पा सकता है जब हुकूमत इसमें बड़े पैमाने पर फंडिंग करे। इस राय को अमरीकी रियासत कैंसस की दूरअंदेश इलेक्ट्रिक कंपनी ने गलत साबित कर दिखाया। 2015 में कैंसस इलेक्ट्रिक कंपनी ने अपने सर्विस रकबे में $20 मिलियन की लागत से 8 लाख सारिफिन के लिए 1000 चार्जिंग स्टेशन नस्ब करने का फैसला किया। यह फैसला उन्होंने उस वक्त किया जब पूरे कैंसस में महज 1600 इलेक्ट्रिक कार्स थीं। जब सारिफिन ने चार्जिंग का मसला हल होता देखा तो बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक कार्स की खरीदारी शुरू हो गई। ये सब हुकूमत की शमूलियत के बगैर हुआ, मगर ऐसा नहीं कि कैंसस इलेक्ट्रिक कंपनी ने हुकूमत से राब्ता नहीं किया। जब उन्होंने कैंसस की हुकूमत से सारिफिन के इलेक्ट्रिक बिल्स में महज कुछ सेंट्स इजाफे की इजाज़त मांगी तो उस मुतालबे को यकसर रद्द कर दिया गया। हुकूमत की तरफ से हिमायत ना मिलने पर कैंसस इलेक्ट्रिक कंपनी ने पूरे मंसूबे का खर्चा खुद उठाने का फैसला कर लिया। इस फैसले के नतीजे में कैंसस रियासत में ना सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स की सेल्स में बेइंतहा इजाफा हुआ, बल्कि रियासत में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत भी कम हो गई, जिससे घरेलू सार्फिन के बिजली के बिल्स में भी कमी आ गई।
कैंसस के इस तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका में कई दूसरी रियासतों ने इसी मॉडल को ना सिर्फ अपना लिया है, बल्कि इस जैसे कई मंसूबों पर प्राइवेट कंपनी की तरफ से सरमायाकारी भी हो रही है। इस मिसाल से हमें यह मालूम होता है कि पाकिस्तान में भी अगर प्राइवेट कंपनीज आपसी इश्तराक से माहौलियात का ही सोच कर कैंसस जैसे मंसूबों में सरमायाकारी करें तो ना सिर्फ वो आवाम की खिदमत करेंगी, बल्कि घरेलू और इलेक्ट्रिक कार सारिफिन की बढ़ती तादाद से अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकती हैं। दुनिया भर में पेट्रोल कार्स में यूरो 5 बल्कि यूरो 6 ग्रेड के इंजन चल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में गाड़ियां यूरो 2 इंजन पर चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद ये गाड़ियां बड़ी कार कंपनियां इंतहाई भारी कीमत पर सारिफिन को बेचती हैं। एक नॉर्मल गाड़ी जो भारत में 5 लाख रुपयों की बिकती है, वही गाड़ी पाकिस्तान में 10 लाख से ज़्यादा की बेची जाती है। इस कीमत में भी उसमें ना हिफाजती साजो सामान होता है, ना जदीद टेक्नोलॉजी। हुकूमत को इन कार कंपनी के दबाव में आए बगैर पाकिस्तान को इस खित्ते में इलेक्ट्रिक कार्स तैयार करने का मरकज़ बनाने के लिए भरपूर और तेज़ी से इक़दामात करने चाहिए, ताकि 3 से 4 सालों में पाकिस्तान राइट हैंड ड्राइव इलेक्ट्रिक कारों का एक बड़ा एक्सपोर्टर बन सके। अगर एक मरतबा यह मौका ज़ाया कर दिया तो आने वाले कुछ अरसे में पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कार्स का महज एक इंपोर्टर बनकर रह जाएगा। जिस रफ्तार से दुनिया चल रही है, ना सिर्फ टेस्ला बल्कि दुनिया में हर वो कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है, उसको पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की ना सिर्फ दावत देनी चाहिए, बल्कि प्राइवेट ग्रुप्स को भी इस सिलसिले में दूरअंदेशी से काम लेते हुए हुकूमत का साथ देना चाहिए, ताकि ना सिर्फ माहौलियाती आलूदगी में कमी बल्कि माशी मैदान में भी फ़वाइद हासिल किए जा सकें।